الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے۔ میرا گھر کہا اللہ تعالیٰ نے، خانہ کعبہ نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی گھر ہیں دنیا میں، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ان گھروں کو پاک رکھا جائے، اس لیے کہ ساری مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، بیوت اللہ ہیں۔ پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک رکھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہیں ظاہری نجاستوں سے، گندگی سے پاک رکھا جائے۔ یہ ایک حصہ ہے اس مطلب کا، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میری مساجد کو مانوی نجاستوں سے بھی پاک رکھا جائے۔ وہ مانوی نجاستیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، شرک۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ مسجدوں کو شرک سے پاک رکھو۔ مسجد صرف اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں کسی اور کو مت پکارو۔ تو جو لوگ یا رسول اللہ لکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر موجود ہیں اور مشکل کشا ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ مسجدوں میں ہو رہا ہے، مسجد میں یا علی لکھا ہے، یا فاطمہ لکھا ہے، یا حسین لکھا ہے، یا حسن لکھا ہے، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ان طہر بیتی، میرے نبی میرے لیے عزیز ہیں، میرے حسین عزیز ہیں، میرے حسن عزیز ہیں، علی فاطمہ عزیز ہیں، لیکن میرے ساتھ شریک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو کینہ، بغض، حسد سے پاک رکھو۔ امام نمازیوں کے لیے اچھا گمان رکھے، نمازی امام کے لیے اچھا گمان رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ ہو۔ کمیٹیوں والے، متولی حضرات مسجدوں میں سیاست نہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں، ایک دوسرے سے حسد بغض نہ رکھیں، بلکہ مسجدیں تو اسی لیے بنائی گئی ہیں، جماعت کا اہتمام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سب لوگ آپس میں محبت سے، پیار سے، انس کے ساتھ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسجدوں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس کے لیے پاک کرنے کا حکم دیا؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں طواف کا ذکر پہلے ہے، یعنی طواف کو نماز سے مقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بیت اللہ میں نماز سے بڑی عبادت طواف کرنا ہے، اس لیے کہ طواف کہیں اور پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔